تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جنات رب کائنات کی وہ مخلوق ہے کہ جسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ دوستو، آگ بذات خود ایک طاقتور ترین قوت ہے جو دیگر چیزوں کو جلا کر ان کا وجود راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگ سے تخلیق شدہ جنات بھی بہت قوی، شدید، زوراور اور تیز رفتار بتائے جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پر تمام جنات اور شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ یہ آپ کے حکم پر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتی، سمندر کی تہہ سے موتی و جواہرات نکال لاتی اور مہینوں کا فاصلہ صرف چند منٹوں میں طے کر لیتی۔ یہ جنات کسی انسان یا جانور کا روپ اختیار کرنے پر بھی قادر تھی۔ دوستو، اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر کیا وجہ تھی جو اللہ رب العزت نے جنات کی بجائے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات یا اپنے نائب کے منصب پر فائز کیا؟ کیونکہ بظاہر مٹی سے بنا انسان کمزور ہے۔ یہ جنات کی مانند نہ تو تیز رفتار ہے اور نہ ہی زوراور، نہ اس کی عمر جنات سے زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ اپنا سراپا کسی اور شے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تمام تر باتوں کے باوجود انسان نہ صرف جنات سے افضل ہے بلکہ یہ ان پر مکمل تسلط بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں قوم جنات کی چند ایسی کمزوریاں بیان کریں گے جو انہیں انسانوں کے آگے بے بس اور لاچار بنا دیتی ہیں۔ جنات کی پرواز کا محدود ہونا۔ قرآن و احادیث میں بیان ہوئے متعدد واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بنا کسی ایجاد یا علم کی ہوا میں اڑنے اور میلوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قدیم ادوار میں جنات کی پرواز لامحدود تھی۔ یہ اپنی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتی اور آسمانوں سے نازل ہونے والے احکامات کو سن کر نجومیوں اور جادوگروں تک پہنچاتی۔ تاہم بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنات کی یہ پرواز محدود کر دی گئی۔ یہ قوم اب فضا میں صرف محدود مقام تک ہی پرواز کر سکتی ہے، جس سے آگے جانے پر فرشتے انہیں شہاب ثاقب سے نشانہ بناتے ہیں اور یہ واپس زمین پر آ گرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنات کے برعکس انسانوں کے لیے پرواز کی کوئی حدود معین نہیں۔ یہ اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر کائنات کے جس مقام پر جانا چاہے بآسانی جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 20۔ دوستو، لگ بھگ 200 برس پہلے تک قرآن کی یہ آیت انسانوں کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی تھی کہ آخر آسمان انسانوں کے آگے مسخر کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے راکٹس کو چاند اور مریخ پر اترتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس آیت کا مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوستو، وہ دن دور نہیں کہ جب انسان زمین سے نکل کر کائنات کے دوسرے سیاروں کو بھی آباد کرے گا۔ تاہم جنات ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آج بھی زمین پر مقیم ہیں اور اس وقت تک یہاں مقیم رہیں گے کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ عقل و شعور کا کم ہونا یا نہ ہونا۔ دوستو، جو شے انسان کو کائنات کی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ممتاز بناتی ہے وہ اس کا شعور اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ رب کائنات نے انسان کو وہ ذہانت اور دانائی عطا کی ہے کہ یہ کائنات کے مختلف عجائبات پر تحقیق کرنے اور انہیں اپنے استعمال میں لانے پر قادر ہے۔ یہ علم و آگہی کی ہی طاقت ہے کہ جو انسان کو نہ صرف جنات بلکہ فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتی ہے۔ بنی نوع انسان کی سب سے بڑی طاقت ہی قوم جنات کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہیں لہٰذا ان کی فطرت میں صرف تباہی اور تخریب ہے۔ یہ کسی بھی معاملے کو مصلحت سے سلجھانے کے بجائے فوراً طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عاملین ان کی کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں مختلف اشیاء جیسی بوتلوں یا برتنوں میں مقید کر لیتے ہیں۔ دوستو، جنات کسی بھی انسان کی قید میں ہزاروں سال تک مقید رہ سکتے ہیں۔ جنات اپنی نادانی اور جہالت کے باعث یہ اندازہ ہی نہیں کر پاتی کہ انہیں قید کرنے والا انسان مر چکا ہے اور یہ برس ہا برس تک اس کے قیدی بنے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک مقام پر جنات کی اس کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جنات کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا اور وہ بدستور
حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکامات کی بجا آوری کرتے رہے۔ تاریخ میں بیان ہوئے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات منصوبہ سازی اور حکمت عملی ترتیب دینے میں مکمل طور پر ناقص ہیں، نہ ہی ان میں تحقیق و جستجو کا مادہ پایا جاتا ہے۔ جنات کے نام۔ دوستو، جس طرح مختلف جانوروں کو قابو کرنے کے لیے انہیں نکیل یا لگام ڈالی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات کے نام ان کے لیے ایک نکیل کا کام انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی جن کا نام اس کے لیے ایک چابی کی سی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ذریعے نہ صرف مطلوبہ جن کو حاضر کر لیا جاتا ہے بلکہ اسے مختلف کاموں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات انسانوں سے رابطے کے دوران کبھی اپنا حقیقی نام منکشف نہیں کرتے۔ بعض عاملین جنات کو ناحق اذیتیں دے کر یا انہیں مختلف مصائب سے گزار کر زبردستی ان کا نام معلوم کر لیتے ہیں، جس سے وہ جن تاعمر یہ عمل کرنے والے شخص کا غلام بن جاتا ہے۔ کسی بھی جن کا نام اس کے لیے کل متاع کی سی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی یہی نام ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار نہ کر سکنا۔ تاریخ عالم اور احادیث نبوی میں تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے قوم جنات کا مختلف انسانوں یا دیگر جاندار اجسام کا روپ اختیار کرنا ثابت ہوتا ہے۔ جنات نہ صرف کسی حسین و معجبین عورت کا روپ اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ یہ گھروں میں پائے جانے والے جانوروں جیسے چھپکلی، سانپ یا پھر کتے کی شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جنات کے اس شر سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام تک محفوظ نہیں رہ سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ کے تابع ایک جن نے آپ کی سی صورت اختیار کر کے لوگوں کو کفر و شرک کی جانب راغب کیا۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی صورت نہ تو کوئی جن یا شیطان اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی صورت میں کسی کے خوابوں یا خیالوں میں آ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثال نہیں بنا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت۔ رب ذوالجلال نے جس طرح کی بادشاہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، وہ تاریخ انسانی میں دوبارہ کسی کو نہ مل سکی اور نہ ہی تا قیامت کسی کو مل سکے گی، کیونکہ آپ کا حکم نہ صرف ہواؤں، دریاؤں، جانوروں بلکہ شیاطین اور جنات پر بھی چلتا تھا۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال قبل اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تاہم آپ کا حکم جنات اور ان کی جماعتوں پر آج بھی چلتا ہے۔ جادوئی عملیات کرنے والے بہت سے عاملین ایسے ہیں کہ جو جنات کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ان فرشتوں کے ناموں کا سہارا لیتے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی قبائل کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ جب کوئی عامل ایک مخصوص فرشتے کا نام لے کر جنات کو کوئی کام سونپتا ہے تو اس کی تابعداری جن پر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ نسل جنات تا قیامت حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے متعین کردہ فرشتوں کے تابع ہے۔ متقی یا نیک لوگوں سے خوف کھانا۔ جنات یا شیاطین اپنی بے پناہ قوتوں اور شدید ترین عزائم کے باوجود رب العزت کے نیک اور پرہیزگار بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ زمین میں تمام لوگوں کو مرعوب کرے گا سوائے ان کے جو اللہ کے مخلص ہیں۔ شیاطین جنات کا زور صرف کمزور ایمان والوں پر چلتا ہے جو اپنے نفس کے تابع گناہوں میں لذت محسوس کرتے ہیں، جبکہ نیک و پرہیزگار لوگوں سے شیطان خود بھی خوف کھاتا ہے۔ دینی تعلیمات میں ایسے بہت سے طریقے بیان ہوئے ہیں کہ جن سے شیاطین جنات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مذکورہ طریقوں میں کلام اللہ بالخصوص آیت الکرسی کا ورد، خوشبو کا استعمال، باوضو اور پاک صاف رہنا شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی نوع جنات کی چند بڑی کمزوریاں جو انہیں انسانوں کے سامنے بے بس کر دینے کا باعث بنتی ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو شیاطین جنات، نظر بد اور شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔